بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8th کلاس. آج ہمارا اردو کا 7th لیکچر ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. یہ ہمارا سبق ہم پڑھ رہے تھے. آج ہم نے اس کی ایکسرسائز یعنی مشق کرنی ہے. سوال نمبر 1. سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں. الف. حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ کچھ حصہ اپنے سوال کے اندر سے ہی لینا ہے، پھر باقی جواب لکھنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے 2 گنا نفع کی پیشکش کی تھی. ب. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا. ج. جنگ یرموک میں صحابہ نے کس اثار سے کام لیا؟ جنگ یرموک میں صحابہ نے بے مثال اثار سے کام لیا. دال. ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے، خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اور کتاب میں بھی ہے، اور جو آپ کو بک ریکمینڈ کی گئی ہے اسکول کی طرف سے، اس میں بھی اس کا آنسر ہے کہ ہر انسان پر کبھی نہ کبھی کوئی مشکل وقت آ سکتا ہے. اگر آج ہم کسی دوسرے کی مدد کریں گے تو کل کو وہ ہماری مشکل میں ہماری مدد کرے گا. طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ایک طالب علم ایک جماعت پاس کر کے اگلی جماعت میں جاتا ہے تو اپنی کتابیں کسی دوسرے مستحق غریب طالب علم کو دے کر اس کی مدد کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے، بحیثیت نو انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بحیثیت انسان ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ محبت، رواداری، ہمدردی اور خلوص کا رویہ رکھنا چاہیے. کوشچن نمبر 2. سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں. دوسروں کی ضروریات کا خیال نہ رکھنے سے معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے. 1000. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا. سارا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی؟ 2 گنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا. نصف یعنی آدھا. کوشچن نمبر 3 ہے، الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں. کارآمد، اس کے معنی ہے مفید یا فائدہ مند. خاطر خواہ، قابل ذکر. اثار، قربانی. سخاوت، اس کے معنی ہے فیاضی یعنی دل کھول کر خرچ کرنا. اپاہج یعنی معذور. نظیر یعنی مثال. اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درج ذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں، ان کے معنی تحریر کریں. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے مراد آخری نبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ساری دنیا کے سردار. رحمت 2 عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت. کوشچن نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. مخلوق، خالق. خوشگوار، ناگوار. بلند، پست. خشک، تر. سخاوت، بخل. انسانیت، حیوانیت. اس کے بعد انہوں نے 2 کالم دیے ہیں، انہیں ہم نے میچ کرنا ہے. حضرت ابوبکر کے ساتھ جائے گا صدیق.
آپ کو پتہ ہے کہ ان کا لقب ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے ساتھ فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، بلبل پھول، زنجیر کڑیاں، درد دل انسان، خشک سالی قحط، پروانہ چراغ، دار فانی دنیا۔ کوشچن نمبر 7، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا، درست۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا، غلط۔ زمین والوں سے مہربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا، درست۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دے گا، یہ غلط ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بدلے میں 10 دے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر انصار کی جانب سے مہاجر صحابہ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے، درست۔ کوشچن نمبر 8 ہے، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، ہماری تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیشہ بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کی۔ محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص نیت سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا معاشرہ اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ کوشچن نمبر 9، حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا بھی تھا، اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اس لیے انہیں ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے محاورہ کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں۔ اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ محاورہ ہمیشہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ مثلا تاریخ رقم کرنا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تاریخ رقم کرنا سے مطلب ایسی مثال پیش کرنا کہ جو کہ تاریخ کا ایک حصہ بن جائے۔ نچھاور کرنا یعنی قربان کرنا، روح پرواز کرنا یعنی فوت ہو جانا یا جسم سے روح کا نکل جانا۔ نیچے انہوں نے کچھ محاورات دیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان جملوں میں سے محاورات کو ہم نے بتانا ہے کہ کون سے ہیں۔ وہ امتحان میں نقل کرتا ہوا پکڑا گیا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ آپ نے پانی پانی ہو گیا کو انڈر لائن کرنا ہے۔ وہ بہت لائق بنتا تھا مگر جب استاد نے پہلا ہی سوال پوچھا تو بگلے جھانکنے لگا محاورہ ہے۔ اوباش بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے باپ کی عزت خاک میں مل گئی محاورہ ہے۔ وہ بہت بے ایمان آدمی ہے، اس نے امدادی فنڈ کا روپیہ کھا کر ڈکار تک نہ لی محاورہ ہے۔ ہم کتنے مزے کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اچانک آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دی محاورہ ہے۔ خان صاحب ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ دوستوں کے لیے عید کا چاند ہو گئے محاورہ ہے۔ یہ سبق ہمارا ختم ہو گیا، اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے اسے اچھے طرح سے لرن کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ اس سبق کا خلاصہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ اس سبق کے متعلق 2 پیراگراف کی سلیس بھی میں نے بتائی ہے آپ کو، جو آپ نے اپنی بک سے کرنی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں،
میری طرف سے اللہ حافظ، شکریہ۔